تو ہمیں واقعی اللہ رب العزت کی بنائے ہوئے عذاب دینے والی اس جگہ جہنم سے ڈرنا چاہیے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شمع جلائے تو پتنگے اس شمع کے طرف بھاگتے ہیں، تم خواہشات کی اتباع کی وجہ سے جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے ہٹا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرشتوں کو بھی ڈرایا ہے، فرشتوں کو بھی جہنم کی آگ سے ڈرایا۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، کہ فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی کہے گا کہ میں الہ ہوں تو ہم ان فرشتوں کو بھی دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے۔ تو یہ خوف خدا اس حد تک ہونا چاہیے کہ بندے کو گناہوں سے بچا دے۔ خوف خدا اس حد تک ہونا چاہیے کہ بندے کو گناہوں سے بچا دے۔ محبت الہی کی کوئی انتہا نہیں، خوف خدا کی انتہا ہے۔ خوف خدا کی انتہا کہ جس سے گناہوں سے بندہ بچ جائے، اتنا خوف کافی ہے، مگر محبت کا کوئی حد نہیں۔ جتنا بندہ اللہ کی محبت میں بڑھ سکتا ہے اتنا اس کو بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو خوف خدا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تبھی تو اس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ مفسرین نے اس کی دلیل دی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ الرحمن میں جہاں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، وہاں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ ڈرنے والے کے لیے 2 جنتیں، اور آگے فرما دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا اتنا خوف جو بندے کو گناہوں سے بچا لے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہمارے اکابر جب جہنم کے تذکرے سنتے تھے ان کی حالت بدل جایا کرتی تھی۔ چنانچہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا نام تھا علی بن فضیل، ان کی تو حالت یہ تھی کہ ان کے سامنے اگر کوئی سورت القاریہ پڑھ دیتا تھا تو وہ سورت کے درمیان ہی بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے اپنی زندگی میں یہ سورت مکمل سننے کی توفیق عطا فرما دے۔ قاری پڑھنا شروع کرتا تھا، ان پر بے ہوش ہو جاتے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ لوگ جہنم کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اس لیے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ گلی میں سے گزرے جہاں لوہار کی بھٹی تھی، تو لوہار کی بھٹی پر نظر پڑی تو یہ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لوہار کی بھٹی کو دیکھ کر ان کو جہنم کی آگ یاد آ گئی کہ اس بھٹی کی آگ میں لوہے کو گرم کریں تو لوہا پگھل جاتا ہے، جب بندے کو ڈالیں گے جہنم کی آگ میں تو بندے کا کیا حال ہوگا۔ اسی روایت میں آتا ہے کہ جس بندے کو جہنم کا سب سے تھوڑا عذاب ہوگا اس کو آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ جوتے اتنے گرم ہوں گے کہ اس بندے کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔ جوتے اس کے آگ کے ہوں گے اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ اس جہنم کے تذکرے کو سن کر
اللہ تعالی کے محبوب اتنا روئے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی رونا آ گیا. اللہ کے محبوب اتنا روئے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی رونا آ گیا. دوسرا لفظ ہے اس حدیث میں خشیت اللہ، جو رویا اللہ تعالی کی خشیت سے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ المفردات میں لکھتے ہیں الخشوع الذراع، کہ یہ خشوع تضرع کا دوسرا نام ہے، گڑ گڑانے کا، ڈرنے کا دوسرا نام ہے. وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي مَا يُوجَدُ عَلَى الْجَوَارِحِ، اور یہ استعمال ہوتا ہے اکثر جو کچھ انسان کے اعضاء پر پایا جاتا ہے. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح انسان کے آگ جلائے تو دھواں نکلنا ضروری ہے، دھوئیں سے آگ کی پہچان ہوتی ہے. درخت لگائے تو پھل اس کی پہچان ہوتی ہے. اسی طرح جس بندے کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہو، اس کے اعضاء کے دیکھنے سے ہی اس کے دل کے خوف کا اندازہ ہوتا ہے. ایسا بندہ کبھی تو روتا ہے، کبھی تڑپتا ہے، کبھی اللہ کے ڈر سے خوف سے کانپتا ہے. اور کبھی آہیں بھرتا ہے اللہ کی یاد میں. کیوں دل جلوں کے لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو، کیوں دل جلوں کے لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو، ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو. تو دل جلوں کی زبان پہ تو پھر آہیں ہوں گی صحیح. آہیں بھی نکلتی ہیں گر دل میں لگی ہو، آہیں بھی نکلتی ہیں گر دل میں لگی ہو آگ تو موقوف دھواں ہو نہیں سکتا. چنانچہ قرآن مجید کی آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اس کی آیت میں امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان المؤمن لا یکون مؤمنا فی الحقیقہ الا ما خشوع القلب، کہ مومن حقیقت میں مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، جب تک اس کے دل میں خشوع نہ ہو. چونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خشیت کا مطلب ہوتا ہے بعض اوقات اعضاء کے اندر سکون ہونا، طمانیت کا ہونا، اس کو بھی خشیت کہا گیا. اور کئی مرتبہ بندہ تڑپتا ہے، کئی مرتبہ بندہ آہیں بھرتا ہے، اور کئی مرتبہ بندہ رو پڑتا ہے. یہ سب کی سب اس خشوع کی نشانیاں ہوتی ہیں. وہ اس کی تفصیل لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر نماز میں دیکھا جائے گا تو خشوع کا مطلب طمانیت اعضاء لیا جائے گا. جیسے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کے بارے میں فرمایا تھا لو خشع قلب ھذا، اگر اس بندے کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء کے اندر ٹھہراؤ ہوتا. تو نماز میں خشوع کہیں گے کہ اعضاء کے اندر جماؤ ٹھہراؤ ہو. ذکر کی حالت میں بندے کا خشوع کیا کہ اس کے اوپر گڑ گڑانے کی کیفیت طاری ہو، اس کے اوپر رونے کی کیفیت ہو، اور وہ اللہ تعالی کے سامنے ڈرنے کانپنے لگے. اس کو خشوع کہتے ہیں. تو انسان ہے، پھر ڈر کی وجہ سے بھی آہیں نکلتی ہیں، محبت کی وجہ سے بھی آہیں نکلتی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ میرے ابراہیم تو بڑے حلیم تھے اور آہیں بھرنے والے تھے. اواہ کہتے ہیں آہیں بھرنے والا. چنانچہ روح البیان میں لکھا ہے الاواہ الخاشع المتضرع. اواہ کہتے ہیں
جس کے دل میں خشوع ہو اور جس کے دل میں خضوع ہو. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ جب بندے کی آہ نکلتی ہے نا تو وہ پھر آواز سے نکلتی ہے. آہ ہمیشہ زور کی ہوتی ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک شاعر کا شعر، اذا ما قمت ارحلها بلیل تأوہ آہت الرجل الحزین، کہ جب میں رات کو اپنی اونٹنی کو باندھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ دردناک مرد کی طرح، یہ غمناک مرد کی طرح اس وقت آہیں بھرتی ہے. یعنی اونٹنی آواز نکالتی ہے جیسے بندے کی آہ ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ غمناک مرد کی طرح آہیں بھرتی ہے. خاموش رہ کے دل کا نکلتا نہیں غبار، اے اندلیب بول دہائی خدا کی ہے. تڑپنا تل ملانا ہجر میں رو رو کے مر جانا ہے شیوا عاشقی میں یہ مریضان محبت کا. ایک شاعر نے کہا، فرط غم نے کیا صد چاک میرا دامن ضبط، آسماں تک گئی آواز میرے نالوں کی. تو جب بندہ اللہ رب العزت کی محبت میں روتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر اس کی منہ سے آہیں نکلتی ہیں. اللہ رب العزت کے ڈر میں وہ کانپ رہا ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں ایک لفظ استعمال ہوا، من بکا، جو رویا. ذرا اس رونے کی تفصیل بھی سن لیجیے. حدیث میں ہے کہ 4 آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام فرما دیتے ہیں. ان میں سے ایک عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے رو پڑی. وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے رو پڑی، اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں.